لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے. اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا، اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ، تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کما دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الصف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. الی قولہ تعالی وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وقال عز وجل كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. رواه إمام المسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مجھے آج خطاب جمعہ میں جو کچھ عرض کرنا تھا، اس وقت مجھے اس مضمون کی تکمیل بھی کرنی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر نظام خلافت کی اصل حقیقت اور عہد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری اور قانونی، معاشی و اقتصادی اور معاشرتی و سماجی ڈھانچہ کیا ہوگا، ان تمام موضوعات کو بھی سمیٹنا ہے. لہذا اس وقت کسی تمہید کا کوئی امکان نہیں ہے. میں سب سے پہلے جن آیات مبارکہ کی میں نے تلاوت
خطاب جمعہ میں بھی کی تھی، اب دوبارہ کی ہے، ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ صف کی 4 آیتیں میں نے تسلسل کے ساتھ آپ کو سنائی ہیں، 8، 9، 10، 11، اور اس کے بعد پھر 13ویں آیت کی بھی تلاوت کی ہے۔ ان میں سے جو 2 پہلی آیتیں ہیں ان کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جوڑا تقریباً جو کا تو سورہ توبہ میں بھی وارد ہوا ہے۔ ایک آیت تو جو کی تو ہے، کوئی فرق نہیں، شوشے تک کا فرق نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ جو کی تو، یہاں آیت نمبر 9، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33۔ پہلی آیت میں صرف لفظی فرق ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہاں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لام اور ان کا فرق ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہاں نفی اور اس بات کا فرق ہے، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو بات تو ایک ہی ہے، صرف اسلوب کا فرق ہے۔ اب جو پہلی آیت ہے جو ذرا اسلوب کے فرق کے ساتھ آئی ہے، اس کو نوٹ کیجئے۔ یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بے افواہہم، اپنے منہوں سے، یعنی پھونکے مار کر۔ یہی تصور ہے جو مولانا ظفر علی خان نے پیش کیا ہے اپنے شعر میں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار۔ اس آیت مبارکہ میں 2 باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ نور اللہ سے کیا مراد ہے، اور جو چاہتے ہیں اس نور کو بجھانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ کون ہے۔ نور کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی ایک تمثیل میں اختیار کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، نور کا لفظ قرآن مجید میں خود قرآن کے لیے بھی آیا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا۔ یہاں ظاہر بات ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ نور سے مراد قرآن مجید۔ البتہ یہ کہ کل دین کو تعبیر کیا جائے تب بھی بات غلط نہیں ہوگی، اور دین کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ ایک لفظ توحید ہے۔ اس اعتبار سے نور توحید کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ اس معنی میں علامہ اقبال لائے ہیں جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لفظ اتمام پر غور کیجئے، اردو میں یہ لفظ مستعمل نہیں ہے، لیکن کیوں لائے گیا، یہاں پہ کیوں لائے ہیں علامہ اقبال، کہ اصل میں یہ دونوں آیتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اسی لفظ اتمام سے بنا ہے۔ واللہ متم نورہ، اس میں فاعل متم، وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ ذات باری تعالی، اس کی توحید، اس کی ہدایت، اس کی صفات، جس کے لیے چاہے لفظ نور اختیار کر لے، اس نور کو بجھانے کے کچھ لوگ درپے ہیں۔ وہ کون لوگ؟ اب یہ مسئلہ وہ ہے جو سیاق و سباق سے طے ہوگا۔ سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی، دونوں جگہ ان آیات سے متصلاً قبل یہودیوں کا ذکر ہے۔ سورہ صف کی 4 آیات اس سے قبل آئی ہیں، یہود کی تاریخ کے 3 ادوار۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔
اس وقت میں اس کی تشریح نہیں کروں گا. دوسرا دور ان کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. پھر دو آیات ہیں کہ جو حضور کے ساتھ وہ کیا کر رہے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے ایک غیر مرئی طاقت ہے دنیا میں، کائنات میں، ابلیس، جن، جو شر کا منبع ہے، سرچشمہ ہے. آج ہی آپ صبح ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سن چکے ہیں کس کس پہلو سے وہ حملہ کرتا ہے. کیسے چیلنجنگ انداز میں اس نے کہا تھا کہ اللہ تو نے اسے خلافت دی ہے آدم کو، مجھ سے افضل بنا دیا اس کو، مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، سجدہ بھی نہیں کیا، اور پوری بغاوت کے ساتھ کہا ہے میں ثابت کر دوں گا کہ اس کی نسل جو ہے وہ تیرے احکام کو ماننے والی اور تیری توحید پر قائم رہنے والی نہیں ہوگی. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. سیدھا راستہ توحید کا راستہ، قدم قدم پر ان کا رخ موڑنے کی کوشش کروں گا. اور آپ کو معلوم ہے تاریخ انسانی میں اس کا اکثر و بیشتر تو جب نظر آتا ہے تو یہی ہے. خود سورہ یوسف کی ایک آیت کے حوالے سے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان کو تو چھوڑ دیجئے جو اللہ کا ویسے ہی کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. وہ لوگ بھی کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کی بھی اکثریت مشرکین پر مشتمل ہے. سورہ یوسف کی آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. لیکن دوسری بات یہ سمجھ لیجئے ابلیس کا لشکر بھی ایک تو وہی غیر مرئی ہے، انویزیبل، جو نظر نہیں آتا، وہ جنات میں سے اس کے پیروکار شیاطین جن، اور دوسرے ہیں انسانوں میں سے اس کے پیروکار وہ شیاطین انس. اور شیاطین انس یوں تو ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن ان کی سب سے منظم قوت دنیا میں کم سے کم یہ کہ پچھلے تقریباً 2000 برس سے وہ یہود، شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ. اور یہ اب بات اس طرح واضح ہو چکی ہے دنیا کے سامنے. 1958 میں ٹورنٹو کینیڈا میں ایک شخص نے کتاب لکھی ہے پونز ان دی گیم، ولیم گائی کر. اس نے ثابت کیا، لفظ استعمال کیا لیوسیفر ایک شیطانی قوت ہے، اور اس شیطانی قوت کے ایجنٹ اس دنیا میں یہودی ہیں. سارا فتنہ و فساد اس دنیا میں جو ہو رہا ہے بظاہر کردار کچھ اور نظر آتے ہیں، لیکن وہ پتلیوں کے مانند ہیں. جیسے پتلیوں کا تماشا کبھی ہوا کرتا تھا، پردے کے پیچھے ہے وہ بازیگر، اس کے ہاتھ میں ڈورے ہیں، وہ ڈورے ہلا رہا نظر آتا ہے، پتلیاں ہل رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، گا رہی ہے. در حقیقت تو وہ پیچھے ہے ان کو نچانے والا، پتلیوں کا ناچ کرنے والا. تو بڑے بڑے انقلابات اور بڑی بڑی جو دنیا کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں ان سب کے پیچھے تار ہلانے والا یہی شیطان کا عظیم ترین ایجنٹ ٹولہ یہود. اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کا، چونکہ مجھے کافی دور جانا ہے، سفر لمبا ہے. یہ سکھر میں جو گردہ ہے کافی، میرا گلا خاصا الرجک ہے گردے سے. بہرحال جو کوفت مجھے ہے وہ ہے، میں آپ کی کوفت کے لیے معذرت خواہ ہوں. حضور کے زمانے میں بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ غلط بات کہہ رہے ہو، مشرکین مکہ ان سے بھی بڑے تھے. مشرکین مکہ بھی یقیناً بڑے سخت دشمن تھے، لیکن ان کی دشمنی اور یہود کی دشمنی میں ایک فرق ہے. وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے، مردانگی کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے. انہوں نے اپنے باطل معبودوں کے لیے گردنیں کٹوائیں. 70 لاشیں بڑے بڑے ان کے سرداروں کی میدان بدر کے اندر پڑی تھی. اس کے باوجود اگلے ہی سال پھر آگے چڑھائی کر کے. لیکن یہودی سازشی تھے، پس پردہ بیٹھ کر، من ورائے جدر، وہی جو میں نے کہا جیسے پتلی کا تماشا دکھانے والا پیچھے بیٹھ کر، یہ بھی اپنی فصیلوں کے پیچھے. ساری سازشیں ان کی ہیں، بار بار چڑھا کر لائے ہیں، مکے والوں کو بھڑکا کر لائے ہیں.
اور یہ وعدے کر کے لائے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. اور جو سب سے کٹھن مرحلہ آیا ہے مدنی دور میں وہ غزوہ احزاب کا ہے. وہ کل کا کل یہودیوں کی سازش کی وجہ سے ہوا. عرب کی ساری قوتوں کا متحدہ محاذ حملہ آور ہوا ہے. غطفان کے قبائل آ گئے, مشرق سے جو ذرا اونچا ہے, مغرب سے بھی آ گئے, جنوب سے آ گئے, ادھر نیچان ہے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, شمال سے یہودی چڑھ کر آ گئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یہ بھی سیرت کا ایک نقطہ نوٹ کر کے اٹھیے. شخصی اعتبار سے, انفرادی اعتبار سے حضور پر سب سے بڑی آزمائش, سب سے بڑی سختی یوم طائف ہے. اور ایک جماعت کی حیثیت سے صحابہ کرام پر سب سے بڑی آزمائش, سب سے بڑی سختی غزوہ احزاب. اور ان دونوں کے بعد ہی پھر ٹیبلز ور ٹرنڈ. یہ طائفی کی سختی تھی جس کے بعد خصوصی حفاظت محمد رسول اللہ کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کی طرف کھڑکی کھلی ہے. اسی سن میں, اسی سال میں حج کے موسم میں 6 افراد ایمان لے آئے. اگلے سال 12 آ گئے, اس سے اگلے سال 72 آ گئے. بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی, ہجرت کے لیے دروازہ کھل گیا, فتح اور سربلندی کے راستے جو ہے کشادہ ہوتے چلے گئے. اسی طرح صحابہ کرام پر سخت ترین دور آیا ہے غزوہ احزاب کا. میں نے جو آیات آپ کو سنائی ہیں سورہ احزاب کی, کاش کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوتا. جب وہ تم پر اوپر سے بھی چڑھ کر آئے, نیچے سے بھی چڑھ کر آئے, جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں, اور جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھل رہے تھے, گلوں تک پہنچ گئے تھے. اور تم میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے منافقین جو طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں کہ شاید اللہ نے ہم سے جھوٹ وعدے کیے تھے مدد کے. تظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ وہ وقت تھا جب کہ اہل ایمان کی پوری آزمائش ہو گئی اور وہ ہلا مارے گئے. البتہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آزمائش میں کامیابی کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی, وہ میں ذرا بعد میں بتاؤں گا. اس وقت نقطہ یہ نوٹ کیجئے, جب یہ آیات نازل ہوئیں, یریدون کا فاعل کون تھا؟ یہود. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اب اگلی آیت پر آئیے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے اللہ جل وعلا تبارک و تعالی, جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, وفداہ آباؤنا وامہاتنا بالہدی ودین الحق, 2 چیزیں دے کر. الہدی ہدایت کاملہ, نوع انسانہ پیام آخری, حامل او رحمت للعالمین. اور صرف الہدی نہیں, دین حق دے کر, سچا دین, منصفانہ نظام زندگی, عدل اور قسط پر مبنی نظام, یہ دونوں چیزیں دے کر بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر, پورے نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. یہ آیت بڑی اہم ہے, اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے. 2 مرتبہ تو جو کی توں آئی ہے بغیر شوشے کے فرق کے. ایک مرتبہ پھر سورہ فتح میں آئی ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. آخری الفاظ جدا ہیں, مختلف ہیں, باقی اصل آیت جو کی توں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت دین کا غلبہ ہے. حضور کو بھیجا گیا دین حق کو غالب کرنے کے لیے. یہاں اصل میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے, نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا. پہلے انسان حضرت آدم بھی نبی تھے کہ نہیں تھے؟ نہ معلوم کتنے انبیاء آئے ہیں, ایک روایت میں 1.25 لاکھ کی تعداد ہے. کتنے رسول آئے ہیں؟ قرآن مجید میں زیادہ 25-30 کا تذکرہ ہے, کل انبیاء اور رسول کی جماعت. لیکن آئے ہیں, رسول کہتے ہیں 313 آئے ہیں, لیکن آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور یہ جو ختم نبوت ہے اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہموار طریقے سے چلی آ رہی تھی ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، نہیں، نبوت و رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے، بلندی کے منازل طے کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ یہ تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت، یہ فضیلت محمدی کی بنیاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آج میں نے جو دن میں بات عرض کی تھی، رسالت کی تکمیل کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ کسی اور رسول کی دعوت اور تبلیغ اور تنظیم اور جہاد اور جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب نہیں ہوا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی داعی ہے، مبلغ ہے، یا کہیے تھا، جو بھی نبی آئے داعی تھے، مبلغ تھے، مربی تھے، مزکی تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صرف داعی نہیں، صرف مبلغ نہیں، صرف شاہد نہیں، صرف مبشر نہیں، صرف نذیر نہیں، صرف داعی اللہ نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے والا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تکمیل رسالت کا مظہر ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اور قرآن مجید میں 3 جگہ اعلان ہوا کہ محمد کو ہم نے بھیجا ہی اظہار دین حق کے لیے ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا اس کے ساتھ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جو میں نے کہا تھا قرآن کے باطن میں ایک شے لکھی ہوئی ہے۔ مراد کیا ہے؟ ایک پروپوزیشن ہے جس کے صغرا کبرا، جس کے پریمیسز قرآن میں ہے، نتیجہ ہم پر چھوڑ دیا گیا، خود نکالو، اور محمد الرسول اللہ کا فرض منصبی قرار پایا کہ آپ رہنمائی فرما دیں کہ اس صحیح نتیجے تک امت کی رسائی ہو جائے۔ دوسری آیت جو ہے جس سے صغرا و کبرا مکمل ہوتا ہے، 5 دفعہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، 5 دفعہ، لیکن الفاظ بدل بدل کر آیا ہے۔ 5 جگہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے، واحد رسول اللہ کے، جیسے واحد رسول اللہ کے وہ ہیں جنہوں نے دین حق کو بالفعل غالب کیا، فرد واحد سے دعوت کا آغاز کیا، پہلے دن 4 ایمان لائے، زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چچا زاد بھائی جو زیر تربیت ہیں، زیر پرورش ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلام جنہیں آزاد کر کے بیٹا بنایا ہوا ہے، زید ابن حارثہ، زید ابن محمد کہلاتے ہیں۔ 1 جمع 4 5 ہوئے، 10 برس میں بمشکل 125 ہوئے، لیکن اس کے بعد وہی جو گلیوں کی تبلیغ کر رہا تھا، جو گھر گھر پر جا کر دستک دے رہا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، وہی پھر بدر اور حنین میں فوجوں کی سپہ سالاری کا ذمہ دار بھی ہے، اور وہی جو سن 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوا ہے، اور اگلے 2 سالوں کے اندر اندر پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اللہ کا دین کا غلبہ یہ ہے، اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ نہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں، نہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں، نہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں، نہ حضرت نوح کی زندگی میں۔ اولو العزم من الرسل تو یہی شمار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 اور شریک کر لیجئے، حضرت ہود اور حضرت صالح۔ اولو العزم من الرسل تو حقیقت میں 5 ہی ہیں، نوح پہلے، محمد آخری صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ۔ یہی وجہ دیکھیے سورہ شورى کی آیت میں پہلے حضور، حضرت نوح، پھر حضور، اور پھر درمیان کے 3۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا اول والذی اوحینا الیک محمد رسول اللہ آخرا وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، 3 درمیان میں ہے، 5 اولو العزم من الرسل۔ کیا کسی کے ہاتھوں، کسی اور کے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کے غلبے کا فی الواقع دنیا میں ظہور ہوا؟ اسی طرح نوٹ کیجئے، کوئی رسول نہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا ہو۔ میں یہاں 5 اسلوب بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک آیت تو شاید سب کو یاد ہوگی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. 5 اسلوب ہے لیکن سب سے نمایاں، سب سے واضح وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. نوٹ کیجئے، اگر مقصد بعثت محمدی غلبہ دین ہے اور بھیجا گیا محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے، ان دونوں کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ حضور کا مقصد بعثت پایۂ تکمیل کو نہ پہنچے اور قیامت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے؟ ناممکن. دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جب کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں غالب ہوا. اگر نہیں ہوتا تو تکمیل نہیں ہوئی. یہی بات کہی ہے اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جزیرہ نما عرب تو جگمگا اٹھا نور توحید سے، جیسا کہ بعد میں عرض کروں گا. پھر اصحاب ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ کے عہد خلافت میں کہاں سے کہاں کا علاقہ جو ہے وہ منور ہو گیا، بقعہ نور بن گیا توحید سے. لیکن پوری دنیا تو نہیں ہوئی نا. ابھی تو چین بھی تھا، ہندوستان بھی تھا، ابھی تو پورا یورپ بھی تھا، پورا افریقہ بھی تھا سوائے شمالی افریقہ کے، اور کہاں دین پہنچا تھا. جب تک کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت نامکمل ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. البتہ اتمام کے 2 مفہوم سمجھ لیجئے. ایک ہے کسی شے کا کسی ایک بلندی تک پہنچ جانا، ایک ہے کتنی اس کی وسعت کتنی ہے. اتمام دین اور دین کا غلبہ جزیرہ نما عرب میں تو کامل ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کل روئے ارضی پر نہیں ہوا، توسیع ہونی ہے. ایک اعتبار سے اتمام ہو گیا، ایک اعتبار سے دین غالب ہو گیا، لیکن یہ کہ در حقیقت چونکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، اس لیے جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، حلوظ مقصد بعثت محمدی شرمندہ تکمیل ہے. لیکن جان لیجئے ہو کر رہے گا. اب اس کی جو خبریں دی ہیں، سب سے پہلے تو جیسا کہ ان آیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، 2 آیتیں میں نے اس وقت تک بیان کی ہیں. 2 اگلی آیات ذرا سرسری طور پر سمجھ لیجئے ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. اے مسلمانوں، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، ہم اپنے دین کا اتمام کریں گے. ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے، غلبہ دین ہوگا. لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے. اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا، اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ، تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کما دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. داخلہ تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کما دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. یہ تقاضا ہے اہل ایمان سے. مشیت ازدی ہے، بعثت مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جانیں کھپائیں صحابہ نے، سختیاں جھیلی صحابہ نے، قربانیاں دی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی. محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ الفاظ کہاں آئے ہیں؟ سورہ فتح کی اس آیت کے بعد. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ. البتہ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں، چونکہ یہ سورت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد، سورہ صف. مسلمانوں، ہم نے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیے، تم نے اپنے ایمان کی صداقت کا وافر ثبوت فراہم کر دیا.
لہذا آپ خوشخبری سنو. یہ خوشخبری کب دی جا رہی ہے؟ جبکہ محمد الرسول اللہ کو 18 برس ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے، جبکہ صحابہ پر سختی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے غزوہ احزاب میں. فرمایا اگر تم اس راستے پر گامزن رہو گے تو اخروی وعدے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، نجات بھی ہے، جنتیں بھی ہیں، بڑے اعلیٰ گھر بھی ہیں. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ایک اور بات سن لو جو تمہیں بہت پسند ہوگی، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کرنا چاہتی. یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لن يغزوكم قریش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم. مسلمانوں، قریش میں اب جان نہیں ہے، وہ دوبارہ کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکیں گے. بس ختم. یہ آخری مرحلہ تھا. جیسے حضور کے اوپر جو شدائد اور جو سختیاں تھیں اس کا کلائمیکس یوم طائف ہے، اسی طرح صحابہ کرام پر من حیث الجماعت امتحان کے بعد امتحان، امتحان کے بعد امتحان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن یہ فینومینا پہنچ چکے اپنے نقطہ عروج کو غزوہ احزاب میں. کئی کئی دن کے فاقے بھوک کا یہ عالم، 12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی، جیسے صحرا میں چراغ روشن ہو اور آندھیاں آ رہی ہو بجھانے کے لیے. امتحان انتہائی شدید. ثابت قدم ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اے نبی، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، تمہاری سختیوں کا دور اب ختم ہوگا، اب فتح تمہارے قدم چومے گی. یہی بشر المؤمنین پر عمل کر کے حضور نے فرمایا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا. مسلمانوں، اب قریش تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکتے. وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا، اب تم چڑھائی کرو گے. اب یہی مضمون ہے جو سورہ نور کی اس آیت میں ہے. قاری صاحب سے بھی آپ نے سن لی، چونکہ سورہ نور بھی غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے. سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب، سن 5 ہجری میں سورہ احزاب کا نزول، سن 5 کے آخر میں یا 6 کے شروع میں سورہ نور کی کا نزول ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ وہی جو ایک آیت چھوٹی آئی ہے سورہ صف میں، اسی کی وضاحت ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اسی کی وضاحت ہو رہی ہے. ایک بات کو 3 اسلوبوں میں بیان کیا جا رہا ہے، دل جوئی کے لیے، تشفی کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے پختہ مسلمانوں، تم میں سے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا. اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عمل صالح کا سب سے بڑا اطلاق جہاد فی سبیل اللہ پر ہے، نوافل پر نہیں ہے. سورہ صف میں کیا فرمایا؟ اگر چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اسی کی وضاحت کر رہی ہے یہ آیت نمبر 55 سورہ نور کی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تو عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ تقابل کیجئے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ. اے مسلمانوں، تم نے ایمان اور جہاد کا جو حق ادا کر دیا، اب 3 وعدے ہیں ہمارے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. لازماً انہیں خلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. کبھی اگر داؤد اور سلیمان کی حکومتیں ہو سکتی تھی تو محمد الرسول اللہ کی امت کی حکومت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور جو دین کے اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اب اس کو تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا. یہ دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں. الحق یعلو ولا یعلی علیہ. حق کو حق پہنچتا ہے کہ سر بلند ہو، نہ یہ کہ پامال کر دیا جائے. تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اب تک تو تم پر خوف کی کیفیت طاری تھی، پھر نہ قریش چڑھ کے آ جائیں، غطفان نہ آ جائیں. حدیثوں میں سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا، رات رات بھر پہرے رہتے تھے، ذرا شور ہوتا تھا منافقین جو ہے لے اٹھتے تھے، پھر حملہ ہو رہا ہے بھائی، پھر حملہ ہو رہا ہے. ہر وقت ایک خوف کی کیفیت. لیکن اے مسلمانوں، اب وہ خوف کی حالت بدل جائے.
تمہیں امن حاصل ہو جائے گا. چیزیں تین بیان کی ایک ہی ہے. جب تمہیں حکومت مل جائے گی، تمہارا دین خود بخود غالب ہو گیا، یا جب اللہ کا دین غالب ہوگا حکومت خود بخود تمہارے ہاتھ میں ہوگی. اور پھر اب ڈر کس کا؟ اب چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، امن ہوگا. یعبدوننی، اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے کہ بندگی کا حق ہے. ایک ہے انفرادی بندگی، ایک ہے اجتماعی بندگی. اجتماعی بندگی جب تک نہیں ہے، انفرادی بندگی عبادت ناقص ہے. نماز میں ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جا کر کسی اور کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں کسی اور کا قانون چل رہا ہے، اللہ کی کتاب سے کوئی سروکار نہیں. سارا معاشی نظام یا نقد کے سود پر یا زمین کے سود پر. بغاوت ہی بغاوت، ظہر الفساد فی البر والبحر. ہاں مسجدوں میں نمازیں پڑھ لو، رمضان میں روزے رکھ لو، انفرادی عبادت تو تمہاری ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر تو تم اللہ کے باغی ہو. اللہ کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے. اگر سودی معاملے سے باز نہیں آتے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، باز آتے نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف. جب تک دین غالب نہ ہو عبادت ناقص ہے. بڑا پیارا شعر ہے، کس کا ہے مجھے نہیں معلوم. باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، بڑے بڑے متقی سب زندہ دار. وہ جو اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. ایسے لوگ موجود، لیکن پوری قوم اللہ کے خلاف جنگ کر رہی ہے. پوری قوم بغاوت پر ہے. مملکت اور اس کا قانون بغاوت پر مبنی ہے اللہ کے خلاف. جب تک کہ پورا دین قائم نہ ہو عبادت ناقص ہے. یعبدوننی، جب ایسا ہو جائے گا تب میری عبادت کا حق پورا ہوگا. لا یشرکون بی شیئا، اور اس وقت پھر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آج کس کو ٹھہرایا ہوا ہے؟ سیاسی اعتبار سے عوامی حاکمیت، اقتصادی اعتبار سے امریکہ انداتا. جو حکم آ جائے آئی ایم ایف کا، وہ بے نظیر ہو یا کوئی اور با نظیر آ جائے، سب کو ماننا پڑے گا. ہم تو در حقیقت نہ معلوم کتنے کتنے معبودوں کی بندگی اس وقت کر رہے ہیں. یہ بندگی مکمل اسی وقت ہوگی لا یشرکون بی شیئا کے ساتھ، جبکہ پورا نظام زندگی اجتماعی بھی اللہ کے قانون کے تابع ہو جائے. ومن کفر بعد ذلک، دو ترجمے اس کے ہیں، جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے یا جو اس کے بعد بھی کفر کرے. دین کا غلبہ ہو جائے پھر بھی کوئی کفر پر اڑا رہے تو اس سے بڑا ناہنجار اور کون ہوگا. باطل کے غلبے میں تو میں کہہ سکتا ہوں نا کیا کروں، ہمت نہیں ہے. کیسے یہ چنا جو ہے پہاڑ کو پھوڑ سکتا ہے اور کیسے پورے پہاڑ کو پھوڑ سکتا ہے. لہذا مجبوری ہے بھائی، اللہ اللہ تو ہم کر ہی رہے ہیں نا. دین غالب ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کفر پر اڑا رہا تو اس سے بڑا ناہنجار کوئی نہیں. اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے اتنے پختہ وعدوں کے باوجود اگر تم کمر نہیں کستے، ہمت نہیں کرتے، قدم آگے نہیں بڑھاتے، آپ کے دیواروں پر قدم بڑھاؤ فلاں، قوم تمہارے ساتھ ہے، لیکن ہم قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کے دین کی طرف قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہیں. اس کے کیا معنی ہے؟ سخت ناشکری ہے اللہ کے ان وعدوں کی، یا تمہیں اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر سچا اپنے وعدے میں؟ کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر سچا اپنی بات میں؟ لیکن ہمیں اعتماد ہو تو پھر تو ہم بازی کھیلیں زندگی کی مردانگی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے. ہمیں تو نہیں ہے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے کیا معنی ہے؟ ہمارے ان پورے وعدوں کی ناشکری کرو گے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب ذرا جلدی سے تاریخی اعتبار سے جائزہ لے لیجئے. یہ میں نے عرض کیا یہ آیت نازل ہوئی اور سورہ صف بھی نازل ہوئی سن 6 کے شروع میں یا سن 5 کے آخر میں. فتح قریب اور ادھر وعدہ استخلاف کتنی جلدی پورا ہوا صحابہ کرام کے ساتھ اندازہ کر لیجئے. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. 7 میں خیبر فتح ہو گیا، مال غنیمت کے انبار آ گئے، یہودیوں کی دولت، آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے سارے دلدر دور ہو گئے، فراوانی ہے. اب
سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. چاہے کوئی فارمل حکومت نہیں تھی عرب میں، لیکن یہ کہ دارالخلافے کی حیثیت یقیناً مکے کو حاصل تھی. قرآن مجید سے دلیل ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، سورہ توبہ میں مکے والوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہوئے فرمایا کفر کے اماموں سے لڑو، یہ ہے لیڈر کفر کے. فقاتلوا ائمۃ الکفر، سن 8 میں وہ فتح ہو گیا. سن 9 میں وقت کی عظیم ترین مملکت رومن امپائر دم دبا کر دبک کر بیٹھی رہی، حضور کے مقابلے میں غزوہ تبوک میں نہیں آئی. لاکھوں کی فوج لیے ہوئے ہیراکلیس رومن امپرر، لاکھوں کے سٹینڈنگ آرمیز، اور حضور کے ساتھ 30,000 15 دن تبوک میں بیٹھے ہیں، سامنے نہیں آ سکا. آس پاس کے سارے قبائل ایمان لے آئے. معلوم ہوا اور سن 10 میں بلکہ سن 9 ہی کے آخر میں آخری چیلنج دے دیا گیا، کم سے کم اہل عرب ان میں جو مشرک اب تک باقی رہ گئے ہیں، بس چند مہینے کی مہلت ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تہہ تیغ کر دیے جاؤ گے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. کسی کو بھی تہہ تیغ کرنے کی نوبت نہیں آئی. کچھ سرفرے تھے جو بھاگ گئے ملک چھوڑ کر، باقی سب ایمان لے آئے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا یا نہیں؟ پھر اس کی توسیع کا مرحلہ آیا. کل 24 برس، پاکستان کو بنے ہوئے 50 برس ہو گئے. اس سے آدھی مدت پورا شمالی افریقہ فتح، پورا مغربی ایشیا فتح، ایران فتح، کوہ قاف تک کا شمالی علاقہ فتح، آگے ماوراء النہر دریائے جیہو تک، یہاں سے وہاں تک ایکسس ٹو اٹلانٹک. اللہ کے دین کا غلبہ ہے. بعد میں کیا ہوا صرف ایک نقطہ عرض کر کے باقی تفصیل نہیں کروں گا. ایک یہودی سازش، کیونکہ میری بات شروع ہوئی تھی یہود سے. یریدون کا فاعل کون؟ یہودی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. اس وقت تو وہ ناکام ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے دوران ایک یہودی عبداللہ ابن سبا یمن سے چلتا ہے، اسلام کا عبادہ اپنے اوپر ڈالتا ہے، مسلمان بن کر آتا ہے. ریشہ دوانی اور سازش. خلافت تو حق بنو ہاشم کا ہے، یہ بنو امیہ کیسے خلیفہ ہو گئے؟ اور وہ وسپرنگ کیمپین کوفے میں سارا پروپیگنڈا حضرت عثمان کے خلاف یا عمرو بن العاص کے خلاف اور حضرت معاویہ کے خلاف. وہ شام میں بیٹھے ہیں، وہ مصر میں بیٹھے ہیں، حضرت عثمان مدینے میں ہے. نہ وسائل ہیں، نہ ذرائع ہیں، نہ کمیونیکیشن چینلز ہیں، نہ ٹی وی ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ اخبارات ہیں، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کچھ نہیں. لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر لوگ آ گئے ہیں، وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ہو رہا ہے. ایک طوفان برپا کر دیا، الفتنۃ الکبریٰ. حضرت عثمان شہید مظلوم پیاسے رکھے گئے، خلیفہ وقت شہید کر دیے گئے. الفتنۃ الکبریٰ. اور اب جو بات شروع ہوئی ہے آپس کی خانہ جنگی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا عہد خلافت، اس میں کوئی الزام حضرت علی پر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک واقعہ ہے، واقعہ کسی نبی کے حیات میں بھی پیش آ سکتا ہے، کسی اور کے ذریعے سے غلط واقعہ. لیکن ہوا کیا؟ 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے ختم ہو گئے. خانہ جنگی، انٹرنل سیبوٹاج. حضرت علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم. زوال کا آغاز شروع ہو گیا. ایک نقطہ عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے، مسلمانوں کا عروج پھر بھی جاری رہا. وہ عروج بنو امیہ کا، وہ عروج بنو عباس کا، وہ عروج ہسپانیہ کا، وہ عروج ہندوستان کا، وہ تو چل رہا ہے. اسلام کا زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ. حضور کی حدیث بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء. اسلام کمزور تھا، اجنبی تھا، غریب تھا، کوئی اس کا جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، پرسان حال نہیں تھا. لیکن اب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے. اب سبھی ٹھاڑے کے سب دوست ہیں، طاقتور کے تو سبھی جو ہے ساتھی ہیں.
لہذا اب سب ساتھ دے رہے ہیں، لیکن تم دیکھنا اسلام بہت جلد پھر غریب ہو جائے گا. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. فعل مضارع پر جب سین آتا ہے وہ ہے مستقبل قریب، اب قریب اسلام پھر غریب ہو جائے. اس کے بعد سے اب تک کی تاریخ اگر میں بیان کروں تو پھر صبح ہو جائے گی. حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے نہایت جامع کلمات عطا کیے ہیں. ایک حدیث کے حوالے سے اب تک کی تاریخ 14 برس سے چند سال کم کی تاریخ ایک حدیث میں. مسند احمد ابن حنبل کی روایت، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی. غالباً یہ کتاب کا یہاں تقسیم ہوا ہوگا، اس میں یہ حدیث کے ٹیکسٹ موجود ہیں. میں اگر لفظاً معاملہ لے کر چلوں گا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا. ترجمہ بھی متن بھی یہ 4 ورقہ ہے، جنہیں نہیں ملا وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں ضرور. حدیث کا لب لباب کیا ہے؟ حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوائے ہیں تاریخ کے. پہلا دور دور نبوت، دور سعادت. دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر، نبوت کے طریق پر خلافت. کیا مطلب؟ خلافت راشدہ میں وہ نظام جو کا تو قائم رہا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا. تیسرے دور کو کہا آپ نے ظالم ملوکیت، بادشاہت. بادشاہت کا ایک اعتبار سے تو آغاز حضرت معاویہ سے بھی ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسرى العرب کہا گیا انہیں، عرب کے کسرا. لیکن معاذ اللہ یہ ظالم کے لفظ کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا. ان کے 20 سالہ دور خلافت میں نہ کوئی خانہ جنگی، نہ کسی کو قتل کیا گیا، نہ کسی کے پر زیادتی کی گئی، پرامن تھا. اگرچہ خلافت راشدہ میں اہل سنت بھی اسے شمار نہیں کرتے. اپنی ذات میں تو راشد تھے کہ نہیں، خلیفہ تھے کہ اپنے وہ صحابی تھے کہ نہیں، اور صحابہ اولئک هم الراشدون. لیکن خلافت راشدہ، خیر اہل تشیع کی جو رائے ہے وہ تو خیر علیحدہ ہے، اہل سنت جو ہے وہ بھی خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور آگے 6 مہینے حضرت حسن کے بھی بعض حضرات شامل کرتے ہیں تو ایک حدیث کے مطابق 30 سال کی مدت مکمل ہو جاتی ہے. ملوکیت اصولی اعتبار سے حضرت معاویہ کے دور میں شروع ہوئی، لیکن ظالم ملوکیت یزید کے دور سے شروع ہوئی. اب جو دور شروع ہوا اس میں کربلا بھی ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھی، ان کے خاندان والے کس طرح شہید کیے گئے. اور صرف وہی نہیں ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی شہید کیے گئے. حرم مکہ رنگین ہوا خون سے، ان کی لاش ٹنگی رہی بہت دنوں تک. مدینہ بھی نہیں بچا، واقع حرہ میں مدینہ کی حرمت جو ہے اس کو بٹا لگایا گیا. یہ دور ملوکیت کے سیاہ کارنامے. حجاج کے ہاتھوں سینکڑوں تابعین شہید ہوئے. مسلمانوں کا دور تو ابھی عروج کی طرف جا رہا ہے، اسلام کا دور غربت شروع ہو چکا ہے. اسلام اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ شے سمجھیے، ساتھ نہیں. پہلے 30 برس بھی ساتھ تھے، بلکہ حضور کے 23 برس بھی شامل کر لیجئے. پہلی نصف صدی جو ہے وہ ساتھ ہے. دین کا بھی عروج ہو رہا ہے، ساتھ ہی امت مسلمہ کا عروج بھی ہے. اس کے بعد امت مسلمہ تو چڑھتی جا رہی ہے اور دین گرنا شروع ہو گیا. ویسے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ 2-4 دنوں میں نہیں گرا. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. یہ 6 منزلہ عمارت، شاہ اسماعیل شہید نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے. یہ 6 منزلہ عمارت کوئی 1000 بلکہ 1200 برس میں جا کر زمین بوس ہوئی ہے. لیکن ہے پھر وہ گریجول ڈکلائن. تو تیسرا دور حضور نے فرمایا ظالم ملوکیت. چوتھا دور فرمایا غلامی والی ملوکیت، ملکن جبرین. پہلے تو 1000 برس تک بادشاہ مسلمان تو تھے، چاہے ان میں بدماش بھی تھے، عیاش بھی تھے، ظالم بھی تھے، اچھے بھی تھے، نیک بھی تھے. آخر انہیں میں صلاح الدین ایوبی بھی تھے، انہیں میں نور الدین زنگی بھی تھے، انہیں میں اورنگزیب بھی تھے، انہیں میں التتمش بھی تھے. اچھے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھے بادشاہ، خلیفہ تو نہیں تھے. لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر کا معاملہ تو وہی ہے، عیاشیاں ہیں.
محل بن رہے ہیں، تاج محل بن رہے ہیں، الحمراء بن رہا ہے، جہاں جائے کوئی اقبال اور جا کر رو کر آ جائے، رو لے اب دل کھول کر دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ یہ وہ دور تھا کہ جو تھا تو دور ملوکیت، لیکن بہرحال ملوک مسلمان تھے۔ چوتھا دور آیا جبکہ غلامی کے ساتھ ملوکیت۔ کیا مطلب؟ ملکہ برطانیہ کے رعایا بن گئے تھے کہ نہیں ہم؟ ملکہ معظمہ وکٹوریا، غلام احمد قادیانی نے جو ان کی مدح لکھی ہے، جو خطابات دیے ہیں، ان کی جو اس زمانے کی تصانیف ہے انہیں پڑھیے تو صحیح۔ کہیں ہم برطانیہ کے غلام، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام، کہیں ہم ولندیزیوں کے غلام، کہیں ہم اطالویوں کے غلام۔ اس صدی کے آخر میں وہ نقشہ آ گیا، شروع میں 20ویں صدی کے شروع میں، جس کا نقشہ حضور نے ایک حدیث میں کھینچا تھا۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یوشک ان تداعی علیکم الامم، کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ ترنے والا موجود ہے، آؤ اور نوچ کھسوٹ کر کھاؤ، ادھر سے ہم کھائیں گے ادھر سے تم کھاؤ، یہ تم لے جاؤ یہ ہمارے پاس رہے گا، مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسی لے جائیں، اور لیبیا اطالوی لے جائیں، اور موراکو اور تونس یہ سب جو ہے یہ فرانسیسی لے جائیں، ہسپانیہ سہارا لے جائے، یہ سب لے جاؤ، آؤ تکا بوٹی کر کے کھا جاؤ۔ سلطنت عثمانیہ ختم، 1924 میں خلافت بھی ختم، نام کی خلافت، حقیقی خلافت نہیں تھی۔ پھر بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑی طاقت تھی اس میں۔ خلیفہ اگر جہاد کا اعلان کر دیتا اس گئے گزرے دور میں بھی، تو جیسے کہ اس انگریز کمانڈنٹ نے کہا تھا کہ لاکھوں مسلمان نکل آئیں گے سروں سے کفن باندھ کر، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تھا چوتھا دور، اور تھا نہیں ابھی ہے۔ یہاں سے اب ذرا بات شروع ہو رہی ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کہنے میں تو یہ آتا ہے اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے، حقائق بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس صدی کے آغاز میں تو اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کو چلے گئے، اس کے بعد سے عروج شروع ہوا ہے کچھ۔ تقریباً 25 برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا۔ سن 47 میں پاکستان بن گیا، مشرقی اور مغربی پاکستان، 2 خطوں پر مشتمل۔ انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے، ملیشیا بن گیا ہے، اور ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں۔ تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے۔ لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ یہ جو کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں، یہ کرسچین کولونیلزم تھا۔ انگریز کون تھے؟ عیسائی۔ فرانسیسی کون تھے؟ ولندیزی کون تھے؟ ہسپانوی کون تھے؟ اطالوی کون تھے؟ یہ عیسائیوں کی کولونیل حکومتیں، نو آبادیاتی حکومتیں، وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی کہ اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا، کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا، اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی۔ وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے۔ چوتھا دور ابھی جاری ہے، اس کو مختصر طور پر تو یوں کہوں گا کہ ایک سیلاب آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے۔ نیو ورلڈ آرڈر، اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو، کام یہ کریں، محنت یہ کریں، صبح سے شام تک مشقت یہ کریں، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ، چھاچ ان کو بھی دیتے رہو۔ یہ پورا فلسفہ یہود کا ہے، زائنزم کے نام سے جو دنیا میں چل رہا ہے۔ یہود کا کہنا یہ ہے کہ اصل انسان صرف ہم ہیں، 13 ملین یا 14 ملین، 1.5 کروڑ سے بھی کم انسان دنیا میں یہودی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل انسان ہم ہیں، باقی یہ 6 ارب جو بھیڑ نظر آتی ہے دنیا میں، یہ اصل میں حیوان ہے، شکلیں انسانوں کی سی ہے، یہ گوئمز ہیں، یہ جنٹائلز ہیں،
ان گوئمز اور جینٹائلز کا خون چوسنا ہمارا حق ہے، جیسے گائے کا دودھ پینا ہمارا حق ہے، بیل کو ہل میں جوتنا ہمارا حق ہے، گھوڑے کو ٹانگے میں جوڑنا ہمارا حق ہے۔ البتہ گائے کو بھی کچھ چارہ تو ڈالنا پڑے گا نا، بھوکی مرے گی تو دودھ کہاں سے لوگے؟ گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانہ ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے۔ اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو سبسسٹنس لیول کے اوپر تو باقی رکھو، باقی ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی جد و جہد، گھوڑے پر اگر آپ نے جو بھی ٹانگے باندھ ہے اس نے اگر 100 روپے شام تک کمائے ہیں تو 20-25 تو بہرحال گھوڑے پر بھی ڈالے گا، باقی اس کی کمائی ہے۔ سبسسٹنس لیول ان کو دو تاکہ یہ کل بھی کام کرنے کے قابل ہو، لیکن سارا سودی نظام کے ذریعے سے ان کا خون ہم کشید کرتے چلے جائیں۔ یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے، وہ استعمار اور تھا، وہ کولونیل رول۔ انگریز آ گیا، اب انگریز جب ہندوستانیوں کو نظر آتے تھے تو ہندوستانیوں کا خون جوش میں آتا تھا کہ نہیں؟ بغاوت کرتے تھے، مارتے تھے، پھر وہ ہندوستانیوں کو مارتے تھے۔ تو مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یقتلون و یقتلون۔ حاصل کیا ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں، تو خام کا ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ یہ ہے چوتھا دور جس کی نئی شکل صرف بدل گئی ہے۔ پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں۔ ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ، دوسرا لے آؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا، تیسرے کو لے آئیں گے۔ الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے۔ الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے۔ لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ بس رکھو، اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے وہ اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لگاؤ ان کو، طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ۔ یہ تمام دھندے اس لیے ہیں، یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکول میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو، انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں، حیوان، بالکل حیوان بنا دو۔ انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی اور بغاوت کا اندیشہ ہے۔ عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ۔ موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت۔ یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے، پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 کے ان کا ذرا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود کی وہ سازش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکی، نہ رومی لیجنز، رومی فوجی، دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے، نہیں روک سکے اس سیلاب کو۔ حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، تو موت کا خواہش مند ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی، اسے کون شکست دے گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ سارا پیکج ہے۔ یہ پیکج کا لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے، پیکج۔ یہ پورا پیکج ہے، انسان کو حیوان بناؤ، جنسی اعتبار سے حیوان، اور اس کو حیوان کی سطح پر لا کر کام کرو، صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں گے۔ یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی۔ شکل بدل گئی ہے، صورت تبدیل ہو گئی ہے، ابھی ہم غلام ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے۔
اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر قرقمین بن کر بیٹھا ہے آ کر. معین صاحب کیا کرنے آئے تھے؟ قرقی کرنے آئے تھے. اب شاہد برکی صاحب کیا کرنے آئے؟ قرقی کرنے آئے. بے نظیر تو اس لیے بدنام ہو گئی فلاں شے مہنگی فلاں شے مہنگی فلاں شے مہنگی. وہ گئی تو اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے وہ کون لا رہا ہے؟ اور ابھی نہ معلوم کتنی حکومتوں کے جھٹکے ہوں گے، کتنی حکومتیں قربان ہوگی. یہ دور ہے چوتھا دور. حالات دن بدن اور خراب ہو رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے. اس وقت جو اب استعمار آ رہا ہے وہ یہودی استعمار ہے. خود عیسائی ان کے اعلی کار ہیں. پوری دنیا میں ایک سول سپریم پاور امریکہ، اور امریکہ کی جان حقیقت میں یہودیوں کے ہاتھ میں. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. بظاہر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یو این او، نیو ورلڈ آرڈر کی امین کسٹوڈین کون؟ یو این او. یو این او کون؟ امریکہ کی لونڈی. اور امریکہ کی جان کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. یہ عالمی استعمار، اس کا طوفان چلا رہا ہے. آخری ٹکراؤ ہونا ہے امت محمد اور یہود کے مابین. شیطانی قوت کا سب سے بڑا نمائندہ یہودی. وہ جو اقبال نے اشعار کہے تھے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. لوسیفر، اس کا اعلی کار آرڈر آف الومیناٹی، اس کے اعلی کار میسن، فری میسن، فلاں اور فلاں اور فلاں، زائنزم کے نام سے تحریک. 2000 برس کے بعد یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی 1948 میں. میں نے 2000 برس کہے تھے پہلے بھی. سن 70 عیسوی میں یہ بے دخل کیے گئے تھے فلسطین سے اور یروشلم سے. ان کا ہیکل سلیمانی، اور وہ بھی نمبر 2 تھا، سیکنڈ ٹیمپل. پہلا ٹیمپل پہلے نبوکدنضر کے ہاتھوں یا بخت نصر کے ہاتھوں برباد ہوا تھا. وہ تو حضرت مسیح سے بھی 600 برس قبل. پھر انہوں نے بعد میں بنایا اپنا ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے. سن 70 عیسوی میں رومنز نے اسے بھی گرا دیا. وہ آج تک گرا پڑا ہے. اس کی صرف ایک دیوار سلامت ہے، کوئی چھوٹی سی کہیں، جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور سر پھوڑتے ہیں اپنا اور ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں. سن 70 میں انہیں جو دیش نکالا ملا تھا فلسطین سے، تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب یروشلم فتح ہوا ہے، اس کے بعد سے انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت ملی. حضرت عمر نے رحم فرمایا کہ تم بھی آ سکتے ہو یہاں. لیکن جو کرسچنز نے، عیسائیوں نے جب قبضہ دیا تھا، کیونکہ فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم کو، فتح نہیں ہو سکا تھا، وہ تو انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا ہے، سرنڈر کیا ہے. اور اس معاہدے میں عیسائیوں نے یہ بات طے کرا دی تھی کہ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آئیں، زیارت کریں، چلے جائیں. مکان نہیں خرید سکتے، زمین نہیں خرید سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے. لیکن 1900، بلکہ نوٹ کر لیجئے 1897 میں، اب یہ 1997 آ رہا ہے اگلے سال کیا، اب تو بہت قریب آ گیا. سال تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. 1 مہینے بعد، 1.25 مہینے بعد شروع ہو رہا ہے. پورے 100 برس قبل یہودی بینکرز تھے، کچھ بڑے بڑے بینکرز، سوئٹزرلینڈ میں جمع ہوئے، نقشہ بنایا، اسکیم بنائی. سازش کی صلاحیت اللہ نے بے پناہ دی ہے. دولت بے شمار جمع کر چکے تھے سودی نظام سے. 20 برس کے اندر اندر برطانیہ کے ذریعے سے اعلان کرا لیا بالفور ڈکلریشن. سن 70 اور 1917 کتنا فرق ہوا اس میں؟ 1800 برس سے زائد عرصہ. ان کا داخلہ ممنوع تھا پہلے 500 برس، بعد میں داخل ہو سکتے تھے، آباد نہیں ہو سکتے تھے. 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے حق مل گیا کہ ہاں یہ بھی آ سکتے ہیں، مکان خرید سکتے ہیں. چونکہ اب ظاہر بات ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان تو چت پڑا ہے، کون بولے گا. اندیشہ ہو سکتا تھا
تو ترک خلافت سے ہو سکتا تھا کہ کہیں تنگ آمد بجنگ آمد خلیفہ کہیں اعلان کر بیٹھا جہاد کا تو کیا ہو جائے گا پوری دنیا میں، لہذا خلافت ختم کرواؤ۔ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی تباہ، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ میں صبح بتا چکا ہوں آپ کو، فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا۔ بہرحال 1917 کا بالفور ڈیکلیریشن، اب آنے شروع ہوئے یہودی آیا، کسی عرب سے پوچھا بھائی اس مکان کا کیا مانگتے ہو؟ یہ 2 لاکھ، لو بھائی 3 لاکھ لے لو لیکن صبح نکل جاؤ۔ اس کھیت کے کتنے دام ہیں؟ جو دام بتاؤ اسے بڑھ کر کے جلدی سے جاؤ۔ اس وقت انہوں نے ابتدا میں کوئی تشدد نہیں کیا، لیکن دولت، اس کی چمک، ہوتے ہوتے اتنے قدم جما لیے کہ پھر 1948 میں اسرائیل ایک ریاست کی حیثیت سے دنیا میں قائم ہوا۔ اس کے ساتھ جوڑ ملا لیجئے 1947 میں پاکستان قائم ہوا تھا۔ یہ ہم عصر واقعات یوں ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی آ کر جوڑ مل گئے ہیں۔ تاریخ کے کچھ واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت، وہ جو پیچھے کار فرما ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ بہرحال 1948 میں قائم ہوا، 19 برس کے بعد 1967 میں جنگ، اور اس نے اپنے حدود بڑھا لیے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں۔ یروشلم پر بھی قبضہ ہو گیا۔ 1967 سے اب یروشلم ان کے قبضے میں ہے۔ 30 برس ہونے کو آئے ہیں، اور اب یوں سمجھیے کہ تلی ہوئی ہے اس وقت، تاریخ کی ترازو تنی ہوئی ہے۔ وہ لوگ تلے ہوئے ہیں مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا 3rd ٹیمپل بنانے کے لیے۔ سارا کام ہو چکا ہے، نقشے بن چکے ہیں۔ پچھلی دنوں مسجد اقصی کے ڈوم کے لیے شہنشاہ جو ہیں اردن کے شاہ حسین، انہوں نے کتنے من سونا دیا تھا تاکہ اس کے اوپر پتلی چڑھا دی جائے، تو یہودیوں نے کہا تھا یہ سارا سونا ہمارے ہیکل کی تعمیر کے کام آئے گا۔ کھل کر کہا۔ اب یہ کہ مسجد اقصی کے ساتھ جانے والی ٹنل کھول دی گئی ہے۔ کوئی دن کی بات ہے کہ کوئی یہودی، کوئی جنونی جائے گا وہاں پر جا کر ایکسپلوسیو رکھائے گا، اور اس ایکسپلوسیو کے نتیجے میں مسجد اقصی شہید ہو جائے گی۔ پھر کہیں گے بھائی ہمارا کوئی جنونی کر گیا، جب کر گیا تو چلو اب جو ہو گیا فیٹ اکمپلی ہے یہ، اب یہاں ہمارا ٹیمپل بننے دو۔ اور امت مسلمہ کی نبض وہ دیکھ چکے ہیں ایودھیا کی مسجد گرا کر۔ پوری دنیا میں کسی مسلمان کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ ہندوستان کا مسلمان کھڑا ہوا احتجاج کے لیے، غیر منظم مشتعل ہو گیا، پولیس کے ہاتھوں 6000 آدمی مارا گیا۔ پاکستانی اٹھے، مندر گرا دیے، اور پھر وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بنا کر دیے۔ باقی پورے عالم عرب میں کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ دیورس RSS کا جو گرو تھا، ابھی مرا نہیں ہے لیکن اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اس نے ایک چوتھے گرو کو حوالے کر دیا ہے، RSS، راشٹریہ سیوک سنگھ۔ اس نے یہ سرکولر ایشو کر دیا تھا پورے ہندوستان کی ہندو جماعتوں، انجمنوں، سوسائٹیوں کو۔ اب ہمیں طے کر لینا چاہیے اور کھل کر کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین کو مسلمان کے وجود سے ہم پاک کریں گے۔ اور میں تمہیں پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ کہیں کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا۔ کوئی تھوڑا سا پاکستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ انہیں پورا یقین ہے عالم عرب اور بقیہ پورا عالم اسلام بولے گا نہیں۔ بہرحال یہ جو فضا تنی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے اب میں صرف آخری بات آپ سے کروں گا۔ فضا بہت خراب، حالات بہت خراب، لیکن اس مایوسی کے اندھیارے میں خوشخبری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کہ یہ چوتھا دور بھی بالآخر ختم ہوگا اور 5واں دور آئے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ پوری حدیث اس کتابچے میں ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اور اب جب یہ خلافت آئے گی، 2 حدیثیں اور موجود ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی بھی ہیں، ان کا حاصل یہ کہ گلوبل ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی، کل کرۂ ارضی پر ہوگی، تمام عالم انسانیت پر ہوگی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا پورے کرۂ ارضی پر نہ کوئی گھر بچے گا اور نہ کوئی خیمہ جس میں کہ اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ متن آپ پڑھ لیجئے گا اس کتابچے میں۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے مجھے پوری زمین کو سکیڑ کر لپیٹ کر دکھا دیا، پوری زمین دکھا دی۔ اور یہ بات سن لو مجھ سے، میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی دیکھ لیے،
اور جو جو علاقے بھی زمین کے مجھے دکھائے گئے ہیں ان سب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی. یہ احادیث آپ اس کتاب میں پڑھ لیجئے. نوید جہاں فضا ہے خلافت قائم ہوگی اور عالمی ہوگی. اب دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے. پہلے تو اسی نوید کے سلسلے کا آخری حصہ کیا ہے. 3 احادیث اس کتابچے میں آپ کو ایسی ملیں گی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں آغاز جو ہوگا وہ پاکستان اور افغانستان کی سرزمین ہے. اس لیے کہ جب یہ بھٹی دہکے گی یہود اور مسلمانوں کی جنگیں کتاب الملاحم، اور جب وہ الملحمۃ العظمی آخری جنگ آرمگڈون تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی، عالم عرب میں جو رہنما ہوں گے، جو قائد ہوں گے، جو سپہ سالار ہوں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. اہل تشیع کا تصور مہدی اور ہے، ہمارا اور ہے. ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام جو روپوش ہیں، امام غائب، وہ ظاہر ہو جائیں گے. ہمارے نزدیک جیسے ہمارے ہاں اور بہت سے مجددین پیدا ہوتے رہے. ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامه علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. ہر صدی میں مجدد پیدا ہوتے رہے. ایسے ہی ایک مجدد، لیکن بہت بڑے مجدد کامل پیدا ہوں گے اور وہ حضرت مہدی ہوں گے. اس پر میری مفصل تقریر لاہور میں ہو چکی ہے. قرائن کے حوالے سے چونکہ مجھے وہ بھٹی دہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میرے نزدیک شاید 1997 کے اندر ہی مسجد اقصی شہید کر دی جائے. اور جب وہ ہوگی پورے عالم عرب میں بالخصوص، آخر ان میں ایمان ہے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، ہر ملک میں ہے. آخر الجزائر میں جو لوگ پھانسیاں چڑھ رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ مصر میں جو دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ اور اب جو سعودی عرب میں بمبارڈمنٹ شروع ہو گئی ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ اگر مسجد اقصی شہید ہو گئی اور وہ پیس پروسیس جو شروع کیا تھا اسحاق رابین نے، اور یہ کہ امریکہ کے زیر اثر اب وہ ختم ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے دھجیاں بکھر گئی اس کی. اوسلو کے ذریعے سے جو شروع ہوا تھا اور پھر جو معاہدہ ہوا وہ ختم ہو رہا ہے. کوئی دن کی بات ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جیسے مذہبی جنونی نے مسجد الخلیل میں داخل ہو کر 27 مسلمانوں کو شہید کر کے خودکشی کر لی، خود بھی اپنے آپ کو مار لیا، جیسے ایک یہودی جنونی یہودی نے اسحاق رابین کو قتل کر دیا، ایسے ہی کوئی یہودی جائے گا اور مسجد کے نیچے اس ٹنل کے اندر کوئی ایسا مواد رکھائے گا کہ وہ مسجد شہید ہو جائے گی. پھر جو طوفان اٹھے گا، پھر جو خونریزی ہوگی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ایک شخصیت ابھرے گی اور وہ حضرت مہدی ہوں گے. ہمارے جو مجموعے ہیں احادیث کے، ان سے معلوم ہوتا ہے حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے. حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، عبداللہ ہوگا. وہ پیدا ہوں گے یا میرے گمان میں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے کہ مجھے جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ سارے حالات و واقعات جو احادیث کے کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، گویا کہ جیسے ڈرامے سے پہلے سٹیج سیٹ کیا جاتا ہے، حالات پوری طرح اس کے لیے ایک سٹیج کی طرح تیار ہو چکے ہیں. باقی واللہ عالم یہ اندازے کی بات ہے. یقینی بات یہ ہے کہ ہوگا. لیکن جب عالم عرب میں یہ بھٹی دہکے گی، جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے، تو ان کی مدد کے لیے 2 جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد. ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا. اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں، وہ احادیث جو صحیحین کی ہیں، ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے. اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کرے. لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے. یخرجون ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی. خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں
خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا، سندھ و ہند، سندھ ایک مکمل ملک تھا، ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا۔ یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا۔ یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا، حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند، دریائے سندھ چلا آ رہا ہے، یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں، یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا۔ اور نمبر 2 یاد کیجئے، اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3، تھوڑا سا حصہ ایران کا، اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ، خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو اس خراسان میں شامل ہے۔ خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے۔ یہاں بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینا تھا، کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے، کروسیڈرز۔ واپس کون لیا، کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا، عرب عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی، کرد خون۔ اب دوبارہ یروشلم لیا جا چکا، چھینا کن سے گیا؟ عربوں سے۔ عرب واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک دانت نکل آئے، جو سازش کی گئی، جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا۔ صدام، 100 جال، دام کہتے ہیں جال کو، صدام، اس میں جو پھنسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا۔ اور ہے ہی کون؟ اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے۔ پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ، اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا۔ یہ تو سبھی مانتے ہیں، کیپ کر دیا گیا، روک دیا گیا، آگے تو نہیں بڑھ رہا، یہ تو سبھی مانتے ہیں۔ رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے، قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے۔ یہودیوں کے پاس ذخیرہ موجود، سب جانتے ہیں۔ بہرحال یہ جان لیجئے، اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان۔ حالات بہت خراب ہیں ہمارے، اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی، لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دیر نہیں لگا کرتی۔ سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن 10 میں، 10 نبوی، ہجرت سے 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ 10 برس ہو چکے محمد رسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے، اور ابھی تک بمشکل 125 آدمی ہے، اپنے بل پر، اپنے طاقت پر مکے میں رہ بھی نہیں سکتے۔ کیسے ہو جائے گا؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ میں آج پوچھتا ہوں، کوئی شخص بتائے، کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے؟ اس ماحول میں لے جائیے۔ اگلے 3 سال میں کیا ہو گیا؟ پہلے سال 6، اگلے سال 12، اس سے اگلے سال 72، اور بیعت عقبہ ثانیہ، ہجرت، اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیشیٹ شروع ہو گیا، انیشیٹو۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی مشیت۔ یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا، اور تمام دنیا میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا، جیسے حضور کے زمانے میں ہوا۔ اگر بیک وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا۔ اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا، جزیرہ نما عرب میں ہوا، پھر حضور کے امتی ہیں نا، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، صحابہ کرام کی فوجیں نکلی ہیں، امتی ہیں، امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسیع ہوئی۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک علاقے میں ہوگا۔ میرا گمان ہے، میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتابچے کے اندر،
علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کہیں کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ، میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں، 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے۔ حضرت حمزہ کی نگاہوں نے، ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں، وہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ بعض صحابہ شہید کر دیے گئے مکے ہی میں، بہت بڑی کامیابی۔ اپنی جان لگا دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں، جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گون کر اگر وہاں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اس پر تعمیر ہو خلافت علی منہاج النبوہ کی، ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا، اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا۔ باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہیں، اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہیں سے ہوگا۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے؟ سرہند میں، ہندوستان میں۔ 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں۔ 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، ان کی تو قبر بھی معلوم نہیں، لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں، اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بالا کوٹ کے مقام پر۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے اعظم رجال، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ۔ میں کل کہیں عرض کر رہا تھا، دیکھیے پہلے جو ہے 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا۔ معین الدین اجمیری باہر سے آ رہے ہیں، شیخ علی حجویری باہر سے آ رہے ہیں، سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے، ایران سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی، ریورس ہو گیا آرڈر۔ اب سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے، پورا افغانستان، پورا ترکستان، تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد، یہاں تک کہ سائپرس، جزیرہ قبرص، پورا ترکی جو اب بھی ہے موجودہ ترکی، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کہاں سے چلا؟ ہندوستان سے پھیل گیا پورے عالم اسلام۔ مفکر، علماء دین کا اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جام شہادت نوش کیا، سینکڑوں ہمارے مجاہدین۔ پھر 14ویں صدی میں اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے۔